قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے، جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور ایک سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول وہاں موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے، جو شہید ہوئے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے۔ کہا حضور یہ کیا ماجرا ہے، شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہاں جی حضور یہ تو ایک سال زیادہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کیا ایک سال زیادہ زندہ رہنے والے نے ایک سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے ایک سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس ایک سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہ گار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا، اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا۔ یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے۔ دیکھیے ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے، تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ نبی پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ، تو پیارے آقا علیہ السلام
قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے. ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے. آقا کی دعا کیا ہوتی؟ اللہم احلہ علینا بالامن والامانہ والسلامۃ والعافیۃ المجللۃ ودفاع الاسقام والعون علی الصلاۃ والصیام والقیام وتلاوۃ القرآن. اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ منا حتی ینقضی وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو. سبحان اللہ. تو پتہ چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اچھا کام ہے. انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں. مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے. جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے. کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں. ایسے جھوٹے میسیجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں. جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے. حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بالکل بھی لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی، قرآن میں آیا ہے، کدھر آیا ہے بھائی یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے. حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتہ کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں. بھائی کس نے کہا ہے آپ کو؟ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے. آپ کو جب پتہ نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں، اتنا سخت معاملہ ہے نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے. اور آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزہ آ جانا چاہیے. ایک زبر زیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں. اور جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے. یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں. تو مہربانی کر کے اس سے توبہ کریں اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں. مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی تو پورا پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے دہان مبارک سے نکلا ہے. تو ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں. بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے. البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا. اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا اس کا ریزن بیان کیا. یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے. لعلکم تتقون. قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے. آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا. وہ بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اس کا معنی پتہ ہے؟ اے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے. یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا
کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے، وہ ہے ہی متقین کے لیے. تو ہم کدھر جائیں گے اگر ہم متقیوں میں نہیں ہیں؟ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، تقوی یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے. مگر سبحان اللہ، رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے. قرآن کہتا بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سبحان اللہ، تقوی کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، علیک بتقوی اللہ فانہ جماع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں، اے عزیز، تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے. اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے. ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں، 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے، جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا، وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے. یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. کہ حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے. مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ. روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات اس بزرگ نے کہی.